بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ آج جس ہستی کے لیے ہم دعائے تعزیت کے لیے یہاں پر یہ قرآن خوانی کا اہتمام ہماری بہن کے گھر اور انیس چچا کی بیٹی کے گھر کیا گیا ہے، ان کی ہمیشہ ہمیں یہ ہدایت، نصیحت اور وصیت، اور ان کے بڑے بھائی یعنی میرے والد محترم کی بھی ہمیشہ یہ ہدایت، یہ نصیحت اور یہ وصیت رہی کہ بیٹا قرآن خوانی کا اپنا ایک ثواب ہے، قرآن خوانی کا اپنی ایک جزا ہے، قرآن خوانی کی ایک اپنی نیکیاں ہیں جو بے شمار ہیں، قرآن خوانی کی برکتیں ہیں، قرآن خوانی کی نعمتیں ہیں، قرآن خوانی کی روشنی ہے جو لا انتہائی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے اور ازل سے ابد تک رہے گی۔ لیکن قرآن خوانی کے ساتھ ہم جس چیز کو تھوڑا سا نظر انداز کیے رہتے ہیں اور وہ چیز ہے قرآن فہمی۔ قرآن فہمی کو تقریباً ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنی زندگیوں میں ثانوی حیثیت دے رکھی ہے۔ قرآن خوانی بڑے ہم اہتمام سے کرتے ہیں۔ یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل کی، اس کو ہم جزدانوں میں سجا کر بڑی بڑی اونچی طاقوں پہ رکھ دیتے ہیں، بڑے مخمل کے غلاف باندھ دیتے ہیں اور اس کو چند اوقات پہ نکال لیتے ہیں، اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبرک کا باعث ہے۔ کبھی کوئی جو ہے کوئی موقع آیا یا کبھی جو ہے وہ کوئی فیصلے کا معاملہ آیا یا کوئی رخصتی ہوئی یا کوئی اور معاملات ہوئے تو قرآن کو ہم نے بیچ میں رکھ دیا۔ نو ڈاؤٹ اس کی اپنی حکمت ہے، اس کی اپنی برکت ہے، اس کی اپنی منفعت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے، وجہ خالق کائنات کے قلب اطہر پہ، غار حرا پہ جو چیز سب سے پہلی نازل کی وہ کیا تھا؟ وہ لفظ اقرا، پڑھ۔ یعنی پڑھنے کا مطلب جب ہم عربی لغت میں نکالیں گے تو عربی لغت میں پڑھنے کا مطلب انگلش کی طرح صرف ریڈنگ نہیں ہے۔ جیسے انگلش میں ریڈنگ اور رائٹنگ اور اس کے بعد دیگر اس میں چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں پر پڑھ کا مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اقرا، اور اس کے بعد کیونکہ عربی ایک بہت زیادہ مطلب یہ کہ وسیع زبان ہے اور اس بہت زیادہ اس کا فہم و فراست ہے، تو اس کے اندر وہ چیز پڑھ جو تو سمجھ، وہ چیز پڑھ جو تو دیکھ، وہ چیز پڑھ جس کا تو مشاہدہ کر، وہ چیز پڑھ جس کا تو شاہدہ کر، وہ چیز پڑھ جس کا تو تجربہ کر، وہ چیز پڑھ جس سے تو گزرے۔ اور یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی امی تھے؟ ہم اپنی زبانوں سے یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی امی تھے،
وہ سب کچھ جاننے والے کے باوجود بھی حضرت جبرائیل نے جو پہلا لفظ کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اللہ کے نام سے، یعنی کہ حضور کو بھی جو پہلا حکم اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، ریلیجس کے حوالے سے جو سب سے پہلا لفظ ہوا وہ اقرا۔ لہذا یہ آج چیز طے ہو جانی چاہیے کہ اقرا کا مطلب پڑھنا ہے، اور اس کا مخالف سمت جو ہے وہ جہالت ہے۔ اور یہ چیز بھی طے ہو جانی چاہیے کہ ایک مسلمان پڑھے گا اور جو مسلمان نہیں ہوگا صحیح معنوں میں وہ جاہل ہوگا۔ جاہل دنیاوی معنوں میں بھی، جاہل دینی معنوں میں بھی، جاہل امنی معنوں میں بھی، جاہل دماغی معنوں میں بھی، تمام معنوں میں جاہل۔ جاہل صرف ہم اس کو کہتے ہیں الٹریٹ۔ الٹریٹ کی ڈیفینیشن جاہل نہیں ہے۔ جاہل وہ بھی ہوتے ہیں جو سب کچھ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ کتاب ٹھیک کو سمجھ نہیں آتی، وہ بھی جاہل ہے۔ اقرا سے جب ہم بات کو شروع کرتے ہیں تو میں اپنے بزرگوں کی روایات اور ان کی ہدایات جو آج اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اس عمل سے شروع کر رہا ہوں۔ اور میں نے اپنے بچوں سے بھی کہا تھا، بہن سے کہا تھا اور امین بھائی سے بھی کہا تھا کہ بھائی مجھے 10 منٹ 15 منٹ ضرور دے دیجیے گا، قرآن خوانی یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی۔ جب تک ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے لیے، ہم اپنے بزرگوں کے لیے پڑھتے رہیں گے اور ایثار ثواب کرتے رہیں گے۔ آپ کو ایک بات اور اس حوالے سے بتاؤں، کل رات میری بات جب امریکہ ہو رہی تھی تو اس بات کی اتنی خوشی ہوئی کہ غسل میرے بھائیوں نے دیا اور نماز جنازہ میرے بھائی نے پڑھائی۔ بتایا گیا کہ وہاں کے شیخ جو اسلامک سینٹر وہاں جانے کا مجھے بھی اتفاق پارا ہوا ہے اپنے چچا مرحوم کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ، تو وہاں کے شیخ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، لیکن سلام میرا بھائی وہ آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں یہ میرا حق ہے اور میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو ذیشان جو میرا بھائی ہے جو کینیڈا میں رہتا ہے اس کے نماز جنازہ پڑھاؤں، اور اس کے بعد قبر مبارک میں میرے دونوں بھائیوں، تینوں بھائیوں نے اور ان کے پوتے نے کس قدر خوشی ہوئی ہوگی۔ یہ سب کام ہم نے اب کرائے کے مولویوں کو دے رکھے۔ ہم غسل کرنے کے لیے اپنے مرنے والے کی میت کے قریب بھی نہیں آتے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایدی کے، چھیپا کے یا فلاں کے یا محلے کے غسال کے، یا کوئی خاتون ہے تو خاتون غسال کے حوالے کر دیں۔ لوگوں کو غسل میت کو دینے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن یہ تمام مراحل ہم کو طے کرنے چاہیے۔ اگر ہم موبائل بند کر دیں، اگر ہم کو نہیں ہے ان تمام چیزوں سے واقفیت، تو ہمیں ان تمام چیزوں سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ میرے چچا کا صدقہ جاریہ ہے، انہوں نے اس کی اولاد پیدا کی کہ جس نے کھڑے ہو کر کے شکاگو کے اسلامک سینٹر میں نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں کسی پہ نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہمارے میں سے 80% لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ کار نہیں آتا۔ تو امام صاحب پھر جو ہے وہ رسمی طور پہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے پہلے سبحانک اللہم پڑھا جائے گا، پھر یہ دعا پڑھی جائے گی، پھر یہ دعا پڑھی جائے گی، پھر یہ دعا پڑھی جائے گی، اور اس طریقے سے جن لوگوں کو یاد رہتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اور جن لوگوں کو یاد رہتا ہے وہ بھویا۔ تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ قرآن خوانی کوئی چیز ہے، اس کی اہمیت، اس کا تبرک، اس کی تقدس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔
لیکن جو دوسری چیز تھی وہ قرآن فہمی تھی، جس پہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ زور دیا. اور جب میں اپنے بزرگ کہہ رہا ہوں اس وقت، تو اس میں میرے والد محترم اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے، اور میرے چچا دونوں، چونکہ ایک ہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے ایک ہی چیز اپنی اولاد کو سکھائی اور بتائی. وہ یہ کہتے تھے بیٹا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کر. حقوق اللہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے، حقوق اللہ عبادت ہے، حقوق اللہ نماز ہے، حقوق اللہ روزہ ہے، حقوق اللہ حج ہے، حقوق اللہ جو ہے وہ عمرہ ہے، حقوق اللہ، یہ تمام وہ حقوق ہیں جن میں ہم براہ راست اپنے رب کائنات سے ملتے ہیں. لیکن اگر میں اس وقت کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں وضو کر کے، تو اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو کوئی جسمانی، روحانی، مادی، معاشی، معاشرتی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. نماز میں ادا کر رہا ہوں، اپنے فریضے کی ادائیگی کر رہا ہوں، لیکن میں صرف وہ اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اسی طرح سے جب میں روزہ رکھ رہا ہوں تو میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، لیکن اسے میں اپنے لیے ہوں. دوسرے کو اس بات کی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں یا پیاسا ہوں. تو اس طریقے سے لیکن حقوق العباد پہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے کو یہی نصیحت و وصیت کی گئی ہے، کیونکہ حقوق العباد پہ زور ہے. اور حقوق العباد کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام صرف روزہ، نماز، حج، عمرہ اور اس پائچے کو اس رکھنے سے اوپر کرنا، یا داڑھی کے سائزوں میں، یا ٹوپی کے سائزوں میں، یا کرتے کے سائزوں میں، اس میں نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کے کتنے حقوق ادا کروں. وہ میرے والدین سب سے پہلے. اور ایک آیت نے تمام باتوں والدین کے بارے میں کہہ کے وہ کر دی کہ تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کرو. یعنی کہ اف 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 کوئی لفظ نہیں. ہماری ایک عام زبان میں اف جو ہے کوئی ایسی لفظ نہیں. اگر میں اس بچے کو بھی اف دے دوں تو اس بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن رب کائنات کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. اسی طریقے سے فرماتا ہے کہ حقوق ادائیگی کیسے کرو. وہ ذل قربا، اس کے بعد ادائیگی کس کے؟ قربا، قرابت داروں میں سب آ جاتے ہیں. جتنے ہمارے رشتے دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رشتے دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بہن کے رشتے دار ہیں، بھائی کے رشتے دار ہیں، اس کا سسرال، اس کا بیٹا، یعنی کہ جسے ہم قریبی لوگ کہتے ہیں قرابت دار. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ پھر کیٹیگری ہے. ان تمام لوگوں کے معاشرتی، معاشی حقوق کا خیال رکھنا، ان کی ادائیگی کرنا، ان کو حفظ مراتب کے طور پر ادا کرتے رہنا، اس کا نام اسلام. اور یہ چیز ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی اور انہوں نے وہی سب نے ہم نے اپنے دین سے سیکھی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ ایک مسلمان کا یہ فرض ہے، کیا؟ بیمار ہو تو عیادت کے لیے، مر جائے، انتقال کر جائے تو تدفین یا جنازے کے لیے جاؤ. اگر وہ کوئی دعوت دے تو قبول کرو، اگر وہ کوئی تحفہ دے تو تم اس تحفے کو قبول کرو، اگر وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دو. اب مجھے یہ بتائیے، یعنی کہ جنرلی بڑی ویسی چیزیں نظر آتی کہ یار ٹھیک ہے، مسکرانا صدقہ قرار دو، راستے کا پتھر ہٹانا صدقہ قرار دو، کسی کو مسکرا کر کے دیکھ لینا صدقہ قرار دے. مسجد نبوی میں صحابہ کرام
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اچانک ایک جنازہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، تو کسی صحابی کرام نے یہ فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک عورت کا جنازہ ہے، آپ خاموش۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے، پھر بھی آپ کھڑے رہے، اس وقت تک کھڑے رہے جب وہ جنازہ گزر گیا، تو اس کے بعد آپ نے تشریف فرما ہو کر کے کہا کہ کسی کا بھی جنازہ ہو اس کے تقدس میں کھڑے رہنا تم پر فرض ہے۔ تو یہ وہ دین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی مردہ عورت کے جنازے کے تقدس میں کھڑے ہو گئے، تو بتائیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو آپ نے جو ضابطۂ حیات دیا ہے اس میں زندہ ہوئے کتنے حقوق ہو، وہ حقوق سے ہم بالغ ہیں، ہم درگزر سے کام نہیں لیتے، ہم دلوں میں باتیں رکھتے ہیں، برسا برس اس بنیاد پہ خاندانی دشمنیاں چلتی ہیں، ایک دوسرے کا آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے اس معاملے میں آنا جانا بند کر دیتے ہیں، نہیں اس سے میں نے فلاں بات کہی تھی، اس سے میں نے فلاں بات کہی تھی۔ اور عام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحد اللہ شریف کے بعد جو ہستی ہمارے لیے ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے نالین مبارک کے دیے ہوئے خود پر ہمیں چلنا ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا سارے جو مشرکین و منافقین خوف سے جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر دفن ہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت اس ایمان نہیں لائے تھے وہ ایک کھڑکی سے جھانک رہے، خوف کا عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو امن دیا ہے، میں نے اپنے اور اپنے بڑوں کا خون سب پر معاف کیا، اور ابو سفیان کے گھر کو چاہے بنا کرا دیا۔ جس شخص نے آپ کے چچا کا، جس کی بیوی، جس کے چچا امیر حمزہ شہید اعظم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کی کلیجہ چبایا تھا، اس شخص کے گھر کو جو ہے وہ جائے پناہ اور جائے امن کرا دیا۔ عرب قبائل کے اندر دشمنی کی انتہا تھی کہ کسی کو قتل کر دینا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش میں سے کلیجہ نکالنا اور کلیجہ نکالنے کے بعد اس کو چبا لینا، جس کے گوشت کی منہ اس بوٹی تک آئی، جس بوٹی کی بات آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آج میرے سر پہ کوڑا نہیں پھینکا گیا، کہنے لگے حضور آپ روزانہ ادھر سے گزرتے ہیں، جو عورت آپ پر کوڑا پھینکتی تھی وہ آج بیمار ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کے کہتے کہ چلو آج ہم اس کی عیادت۔ کیا ہمارا آج یہ ایمان ہے؟ کہتے ہم مسلمان ہیں، یقین جانیے اس صدی میں جتنا اسلام پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے نا کبھی نہیں پھیلتا ہوا نظر آیا، لیکن کیا ہمارا کنڈکٹ، کیا ہمارا بیہیویئر ہم نے ایسا پیدا کیا ہے؟ کیا ہم درگزر کی اس اسٹیج میں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر سکیں، ایک دوسرے کو جو ہے مدد کر سکیں، بھوکے کو کھانا کھلا سکیں؟ نہیں، اپنا پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ہو گیا جی بہت بڑا آپ میرے کو آ جانا۔ تو سن لیجیے، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم ہو، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین ولا یحض علی طعام المسکین۔
فویل للمصلین الذین اب وہ نمازوں کو منہ پہ مار وویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. کیا یہ ایک دوسرے کو برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے؟ میرے یہاں تو کوئی اگر جو ہے پلیٹ مانگنے آ جائے تو میں کہتا ہوں کوئی تھوڑی سی ہلکی سی پلیٹ دے دو بھائی، کہیں تو میرا قیمتی ڈنر سیٹ جو ہے وہ ٹوٹنا چاہیے. تو ہمیں کس چیز پہ کنڈکٹ پہ عمل کرنا ہے؟ یہ مواقع ہمیں یہ چیزیں یاد دلانے کے لیے ہونے چاہیے، بنسبت اس کے کہ ہم رسمی طور پہ آئیں اور اہل خانہ سے یا لوائقین سے تعزیت کر لیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، قرآن شریف پڑھ لیں یا تسبیح پڑھ لیں یا چنے کے دانے پڑھ لیں، تو اس کے بعد کچھ طعام کو کچھ نیاز و فاتحہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم چلے جائیں، بھول جائے. نہیں، یہ مواقع اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں نشانیاں دکھاتے ہیں. نشانیاں یہی ہیں، نشانیاں یہی ہیں کہ سورہ بقرہ میں 27 آیت ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یعنی کہ تم ہم سے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کفر کا مطلب نیگیٹ کرنا، کفر مطلب کافر وہ ہم ایک اپنے دوسرے معنوں میں لیتے ہیں. کفر جنرل لفظ جو ہے وہ نیگیٹ کرنا ہے. کفر اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، کفر ظلم کو بھی کہتے ہیں، کفر اندھیرے کو ظلمات کو بھی کہتے ہیں. تو تم ہم سے یعنی کہ اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو. اب آپ سنیے دا اسٹیجز آف لائف، خاص طور سے نوجوان بچوں کو میں اس کی توجہ دلا رہا ہوں. حالانکہ تم بے جان تھے، ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کون تھے، کوئی پتہ نہیں. حالانکہ تم بے جان تھے. کیف تکفرون باللہ وکنتم، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا. These are the 4 stages of life. These are the 4 stages of life. Number 1 ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن تھے، لیکن تمہیں پتا نہیں تھا، یعنی ہمیں پتا نہیں. پھر اس نے ہمیں جان ڈالی، ہمارا جسم بنایا یا جیسا بنایا مٹی کا بنتا ہے. اس انسان ایک گندی مٹی سے، سڑی ہوئی مٹی سے، گارے سے اسے ایک جسم کا خاک پتلا بنا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر روح ڈالی، پھر تمہیں زندگی ملی اور پھر اس کے بعد تمہیں پلٹ کر کے جانا ہے. دس از اسٹیج آف ڈیتھ. اور پھر تمہیں قیامت کے دن ہم تمہیں دینا ہے. یہ ایکچولی ایک ٹرانزٹ اسٹیج ہے، ایک وقتی مطلب ٹائم ہے. اس کو ہم نے پرمنٹ سمجھ لیا. یہ ایسے ہے کہ جیسے میں کراچی سے لاہور جا رہا ہوں بذریعہ ٹرین، روڑی کے جنکشن پہ وہ اعلان کر دے کہ جی آج یہاں پر ٹرین کی کچھ خرابی کی وجہ سے ٹرین یہاں پر 10 منٹ نہیں بلکہ 1 گھنٹہ رکے گی. اب میں بجائے اس کے کہ وہ 1 گھنٹہ ڈبے میں آرام کر لوں یا باہر کینٹین میں بیٹھ کے چائے پی لوں یا کچھ کر لوں، میں باہر جا کر کے بلاگ لے آیا، سیمنٹ کی بوری لے آیا اور صاحب وہاں پلیٹ فارم پہ میں اپنا گھر بنانے لگا. اس کے اوپر چھت ڈالنے کی سامان پیدا کرنے لگا. وہ دوست کو فون کیا، الیکٹریشین کو بھیج دے، ذرا یہاں بلب لگانا ہے، پنکھا لگانا ہے. صرف ایک کس کو پتا کس کو پتا کس کی کتنی زندگی ہے. تو یہ ٹرانزٹ اسٹیج، اس ٹرانزٹ پیریڈ کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
بےایمانی کرتے ہیں، انسان کا دل دکھاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ ہم اس کو کر سکیں۔ اور وہی والی بات ہے، پھر سورہ انعام میں آیت نمبر 2 میں کہتا ہے وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی۔ یہ مدت ہم سب کے لیے ہے، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے، یقین نہیں۔ یقین کامل کے وہ مرحلے پہ ہم ابھی آئے نہیں ہیں جس مرحلے پہ ہمیں ہو جانا چاہیے۔ اگر ہمیں یقین کامل کا وہ مرحلہ آ جاتا تو یقین جانے پہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن دین یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دل نہ لگاؤ، اس کا مطلب نہیں کہ آپ دنیا داری آپ بھرپور طریقے سے کرو، لیکن اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ اسی طریقے سورہ انعام میں آیت نمبر 59 ہے، یہ بڑی توجہ طلب، بہت توجہ طلب، اور یہ میں اپنے ان پیشنٹس کو جو میرے پاس اینگزائٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹ آتے ہیں اور ان کو ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیتھ فوبیا، تو ان کا میں چوتھے اسٹیج پہ اس چیز سے علاج کرتا ہوں۔ آیت میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ، اور وہی ہے جو تمہاری روحیں رات کو قبض کرے، ہر رات ہماری روح قبض، ہر رات ہماری روح قبض، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، آج کیا کر کے تم سوئے ہو، اور پھر دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار عالم میں واپس دے۔ لیکن چونکہ مدت جس کی ہے، لہذا وہ مدت کو پوری کرنے کے لیے دوبارہ صبح وہ کاروبار عالم میں بھیج دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو سکے۔ جس کی بھی جو اس نے زندگی لکھی ہے 10 20 30 40 50 سال 70 80 سال 90 سال جو بھی زندگی اس نے لکھ رکھی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تمہیں واپس بھیج دیتا ہے۔ آخر کار تمہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور جب تم اس کے بعد واپس جاؤ گے تو وہ پھر تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ مطلب عالم برزخ کے بعد پھر روز قیامت، اور اس کے بعد جزا و سزا کا دن، اور اس کے بعد حساب کا دن، اور پھر تمام وہ مراحل جس سے ہم سب واقف ہیں۔ تو صرف یہ آج آپ لوگوں کی سب اخراشی کا مطلب سے اتنا تھا کہ ہم نے جن ہستیوں کے لیے یہ سب پڑھا، یا ہمارے تمام وہ بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنی بقیہ زندگیوں کو اس پیمانے پہ استوار کرنے کی توفیق کو ہمت عطا فرمائے۔ دعا کیجیے یا اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما، یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے، یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تو یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہم سے کر سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرواتا ہے۔ میرے مالک تو رحیم ہے، تو ساری ہماری خطاؤں کو جانتا ہے، ہمارے گناہوں کو جانتا ہے، ہماری لغزشوں کو جانتا ہے، تو تمام تر ہماری کارروائیوں کا، ہمارے اعمال کو جانتا ہے، لیکن ہم سے تو درگزر کرتا ہے، لیکن تو اپنی نعمتیں ہم پر بند نہیں کرتا۔ اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے رب العالمین ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، یا رب العالمین وہ گناہ، وہ خطائیں جو ہم سے جان بوجھ کے ہوئی، وہ خطائیں، وہ گناہ جو ہم سے بھول چوک سے ہو گئی، وہ خطائیں، وہ گناہ جو ہم سے چھپے ڈھپے ہو گئی، وہ خطائیں، وہ گناہ
جو ہم سے اوپنلی ہو گئی، وہ خطائیں، وہ گناہ جو ہم نے کسی انسان کا دل دکھایا ہو، وہ خطائیں، وہ گناہ جسے ہم نے کسی انسان کا حق مارا ہو، وہ تو تمام ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے رب العالمین۔ آج یہ جو قرآن شریف پڑھا گیا، جو تسبیحات پڑھی گئی، جو وظائف پڑھے گئے، اس کا تمام جو ہم اس کو اثار ثواب کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تمام اولیاء کی خدمت میں، شہدائے کربلا کی خدمت میں، اور پھر ہمارے چچا جن کا پرسوں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لیے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وہ بہت نیک آدمی تھے، آج تک ہم نے اپنی زندگی میں ان کے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی، کسی کے لیے کوئی غلط ارادہ نہیں سنا، کیا کبھی ہم نے ان کے منہ سے کسی عمل سے کسی انسان کو نقصان پہنچتا ہوا نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے میرے والدین، میرے دادا دادی اور دیگر جو یہاں پر حاضرین ہیں، ان کے جو تمام لوائقی جو ہے جن کا انتقال ہو گیا، ان سب کو معاف کر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میرے مالک، جو ان بچوں نے ان کی خدمت کی ہے، جن لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، جن لوگوں نے ان کے لیے وظائف اور تمام پڑھا ہے، ان سب کو تو نیک اور نیک اعمال کرنے کی مزید توفیق عطا فرما، اور ان کو تو ان کو ثواب دے اے رب العالمین۔ ہم سب گناہگار ہیں رب العالمین، ہم اتنے خطا کار ہیں کہ ہم اگر تو ہم سے صحیح حساب لے لے گا تو ہم حساب لے لیں گے، اگر تم نے ہم سے ایک سیکنڈ کا حساب لے لیا تو میرے رب العالمین ہم وہ حساب دینے کے قابل نہیں ہے، چاہے ہماری کچھ بھی عبادت ہو، ہم نہیں ہے، ہم تیری بندگی کا حق نہیں ادا کر سکے، نہیں ادا کر سکے۔ صرف پتہ نہیں یہ نماز ہے، یہ عبادات، یہ کس طریقے سے تو قبول کر لے میرے مالک، تو قبول کر لے میرے مالک، ہمارے بڑوں کو جنت نصیب کرنا یا رب العالمین۔ میرے چچا ان کو میں باب الحج کہتا ہوں، کیوں؟ کچھ ایسے معاملات تھے کہ 4 نسل تھے ہمارے خاندان میں حج نہیں ہو رہا تھا، میرے چچا پہلا حج کیا اور اس کے بعد سب لوگوں نے حج کیا۔ یا اللہ تعالیٰ بہت نیک، انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں مجھے بتائی میں یہ بیان نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے، ان کی فیوز سے، آقا کی فیوز سے، آقا کی برکات سے جنت نصیب، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہم سب کو شفاعت رسول عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم صل على